ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو ایک مختصر عمل بتا دیتا ہوں جو آج 27ویں شب کی نسبت سے آپ کی زندگی میں بہترین اللہ رب العزت کی مدد اور برکت لائے گا۔ میں نے آپ کو جیسا کہ ختم قرآن کے آخری جو ہم نے رکعت پڑھی تو میں نے اس کے اندر جو ہے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھا اور آخری رکعت میں سورہ صافات کی آخری 3 آیتیں تلاوت کی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ آخری 2 رکعت میں پہلے الف لام میم پڑھتے ہیں یا پھر آخری رکعت میں پہلی رکعت میں سورہ والناس پڑھ لیتے ہیں اور پھر آخری رکعت میں سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن ہمیں بہت پرانی بات ہے، 28-29 سال پرانی بات ہے، جب میں نے ایک مرتبہ ختم قرآن کیا تو میں نے اسی ترتیب سے کیا تو ایک اللہ والے بہت بڑے بزرگ تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے کل آپ کا ختم قرآن تھا تو آپ نے اس میں کس طرح ختم کیا؟ میں نے کہا جی یہ کہتے ہیں یہ احسن چیز نہیں ہے کہ پہلی سورہ چھوٹی ہو گئی دوسری رکعت بڑی ہو گئی، تو یہ ترتیب سے ہٹ گئے آپ اور پھر آگے جانا چاہیے، پیچھے تلاوت میں نہیں جانا چاہیے۔ تو میں نے کہا حضرت ہم تو یہی دیکھتے آئے، میں تنقید نہیں کر رہا کہ جو ایسا پڑھتے ہیں ان پر، میں ان بزرگوں کا بتا رہا ہوں، وہ تصوف کے باطنی قوت کے ایک بڑے بہت روحانی شخصیت تھے۔ تو یہ انہوں نے مجھے کہا تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت مجھے آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ قرآن پاک تراویح میں سناتے رہیں؟ میں نے کہا جی بالکل میں چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ورنہ 1 سال 2 سال 3 سال آپ سنائیں گے پھر آپ سے رہ جائے گا، سست ہو جائیں گے یا بھول جائیں گے یا کوئی مشاغل آ جائیں گے، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں نے کہا جی میں تو چاہتا ہوں موت تک سناتا ہی رہوں اور ہر سال سناؤں۔ انہوں نے کہا میں آپ کو نسخہ دے رہا ہوں کہ آپ ہمیشہ قرآن پاک سناتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے قلب میں راسخ رکھے گا، داخل رکھے گا، بھولیں گے نہیں۔ میں نے کہا جی اور ایک بات یہ کہ جو اعمال آپ کو رمضان میں، جو اعمال آپ کو تلاوت کے دوران، قرآن پڑھنے کے دوران نصیب ہوتے تھے، اس کی برکت سے آپ کو وہ ہمیشہ نصیب ہوتے رہیں گے۔ اب جیسے آپ کے مال میں برکت رہی نا رمضان میں، رزق میں برکت رہی یا نہیں رہی؟ اعمال میں برکت رہی، عبادات میں برکت رہی، ہر چیز میں برکت رہی۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ پورا سال رہے، آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال اسی طرح ہم پر انوارات ہوتے رہیں، ہمیں ماحول ملا رہے، ہم پہ پیسے کی، رزق کی، عزت کی بہت برسات ہوتی رہے۔ یہ عمل کریں جو میں نے ابھی کیا۔ اب اللہ کا فضل ہے، میں نے ان کے بات کو قبول کیا۔ اگلے سال جب میں نے تراویح پڑھائی اس کے بعد تو یہ 96 کی بات ہے، 95 میں پہلے پڑھائی غالباً، تو میں نے اسی طرح کیسے پہلے جو ہے رکعت میں سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھا اور دوسری رکعت میں لاسٹ والی میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب آپ عبادت کے بعد نبیوں ساروں کو سلام دے رہے ہیں اور اللہ کی حمد کو بیان کر رہے ہیں، یعنی انسان عبادت کے بعد، نیکی کے بعد تکبر کے بجائے عاجزی کو اختیار کرے اور انسان السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو سنت کیا ہے؟ سلام پھیر کے فرض کے نماز کے بعد 3 بار کہو، 1 بار کہو اللہ اکبر، 3 بار کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ نماز میں کمیاں کوتاہیاں معاف ہو جائیں گی۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت عمل ہے، کیونکہ اچھا کام کیا استغفار پڑھ رہے ہیں، حالانکہ اچھے کام کے بعد تو استغفار نہیں ہوتا، برے کام کے بعد ہوتا ہے، لیکن ہمیں اچھے کام کے بعد بھی بتایا گیا، تو برے کے بعد تو ہونا ہی چاہیے استغفار۔ تو یہ سبحان ربی کا جو رمضان کی آخری رات کو، اسی طرح کوئی بھی اچھا مہینہ آئے اس کے آخری لمحے میں 12 ربیع الاول ہے، شب معراج ہے، شب برات ہے، محرم ہے، ذی الحجہ ہے،
حج کر رہے ہیں تو آخری لمحے میں واپسی کے وقت، عمرہ کر رہے ہیں تو آخری دن واپسی کے وقت، کوئی بھی اچھا عبادت، کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں، آخری وقت میں 3 بار یہ 3 آیتیں پڑھ لیں، اللہ پھر وہ عمل کی توفیق دے گا اور اللہ عمرہ حج پہ بھی واپس بلائے گا۔ اور وہ ان کی بات مجھے ایسی دل کو لگی، آج 30 سال اللہ کے فضل سے ہو گئے میں تراویح پڑھا رہا ہوں۔ اس دن مولانا طارق جمیل صاحب نے مجھے دامت برکاتہم العالیہ نے کال کی، ایک مسئلہ تھا ہمارا، تو حضرت نے لمبی بات مجھے کہا کہ آپ جو ہے کوئی بات کہی، میں نے کہا حضرت میں تو ابھی مصروف ہوں، تراویح پڑھا رہا ہوں، میں نکل نہیں سکتا یہاں سے۔ کہا آپ خود سنا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کتنے عرصے سے سنا رہے ہیں؟ میں نے کہا 30 سال سے۔ کہنے لگے 30 سال سے اللہ نظر بد سے بچائے۔ مجھے کہنے لگے پیر تو تراویح نہیں پڑھاتے۔ میں نے کہا حضرت پیروں کو قرآن آتا بھی نہیں ہے۔ یہ عرب لوگ مجھے بولتے ہیں کہ آپ پیر ہیں، عرب لوگ تو بڑا برا سمجھتے ہیں نا لفظ پیر کو، تو میں نے کہتا ہوں میں پیر جو ہے پیر کے دن سفر کرنے والا پیر ہوں۔ میرے زیادہ تر سفر پیر کے دن ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اور جمعرات کو واپس آ جاتا ہوں، تو جمعے کے دن پھر یہاں موجود ہوتا ہوں، اتوار کو یہاں لوگوں سے نکلتا ہوں، رات کو پیر کے دن سفر کرتا ہوں۔ تو میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ میں پیر کو سفر کرتا ہوں اس لیے پیر ہوں۔ ہمارے نبی نے بھی، آپ طبقات ابن سعد اٹھا کر دیکھیں، ہجرت کا سفر پیر کے دن کیا، ہمارے نبی نے معراج کا سفر پیر کے دن کیا، ہمارے نبی نے غار حرا کو پہلا قدم پیر کے دن اٹھایا، ہمارے نبی مدینہ میں داخل ہوئے پیر کے دن، ہمارے نبی دنیا سے گئے بھی تو پیر کے دن اور آئے بھی تو پیر کے دن۔ تو اب یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ پھر عرب کہتے ہیں نہیں یہ بات ٹھیک ہے، ورنہ تو پیر کا لفظ تو ہم جو پیر لکھتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ جاہل طبقہ جو ہمارے ملک میں مفتی، عالم، حافظ کی تو ویلیو نہیں دیتا، پیر کے لفظ کو ویلیو دیتا ہے۔ اس طرح وہ قرآن سن لیتا ہے، قرآن سمجھ لیتا ہے اور الحمدللہ قرآن کے قریب آ جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے، ہر عمل، ہر اچھے کام کے آخر میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اور یہ میں آپ کو بڑے دعوے سے بتا رہا ہوں، یہ وجہ سبحان ربی کی، سبحان ربی کا رب العزہ کی جو ہے آخر میں آخری رکعت میں پڑھنے کی، آج تک کسی نے نہیں سنی ہوگی۔ یہ میں نیٹ پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، آج تک کسی نے نہیں سنی ہوگی۔ حافظ یہ عمل کر لیں، قرہ، ان کو کبھی قرآن نہیں بھولے گا۔ یہ میں ان کو بڑا مضبوط عمل دے رہا ہوں، چونکہ اس میں آپ دعائیں لیتے ہیں کس کی؟ نبیوں کی، سلام جو بھیج رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا آپ جتنے بھی بڑے بن جائیں، اپنے بڑوں کا دامن نہ چھوڑیں، اپنے اکابر کا دامن نہ چھوڑیں، اپنے والدین کا دامن نہ چھوڑیں۔ یہ میرے والد صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کو اپنا مرشد مانتا ہوں، ہم ان کو VIP بناتے ہیں۔ ساری دنیا کے پیروں کو میں جمع کر لوں، والد کی عزت نہ کروں تو کیا مجھے اللہ کی رحمت آئے گی؟ ہمارے لوگ بڑے بڑے ناموں کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں دعا دینے والے کو بھول جاتے ہیں۔ یہ میں سبق اس لیے دینا چاہ رہا ہوں پریکٹیکلی کہ ہمارے سب سے بڑے جو ہماری نسبت ہونی چاہیے اپنے اکابر کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، تو یہ دعا بتاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔